السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول بند آنکھیں کا 7واں حصہ سنتے ہیں۔ ثنا کا ذہن سنت پرمیشوری کا ماضی تلاش کر رہا تھا، اور کوئی بھی شخص حال میں اگر ایک بہت ہی برے روپ میں نظر آئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ماضی بھی ایسا ہی ہوگا۔ سنت پرمیشوری کا ماضی انتہائی دلچسپ شرارتوں سے بھرپور تھا۔ باپ کا نام پنواری لال تھا، اور پنواری لال ایک جوتشی کی حیثیت سے کافی مشہور تھا۔ وہ اپنا علم اپنے بیٹے کو دینا چاہتا تھا اور زیادہ تر کوشش کرتا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے فن سے آراستہ کر دے۔ اس وقت بھی وہ سب کی پوجا کر رہا تھا اور اس کی آواز ابھر رہی تھی، ایشور اللہ تیرا ہی نام سب کو سنمت دے بھگوان، کہ پاروتی جی کی آواز سنائی دی۔ سب کو سنمت دے دے گا بھگوان، مگر لالا بھگوتی اب نہ آٹا دے گا نہ چاول، صاف کہہ دیا ہے اس نے۔ ہے بھگوان، بھگا اس بھوتنی کو صبح صبح، پنڈت جی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھگوتی ایسے نہیں بھگائے گا کسی کو، پہلے سنسار دیکھو، پھر آکاش پر نظر ڈالو، گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور نہ چاول ہے نہ آٹا۔ دھت تیرے کی، چاول اور آٹے کی ساری تپسیا بھنگ کر دی۔ ارے بیٹا، تو پاگل ہو گیا ہے؟ سارا حساب چکتا تو کر دیا اس کا۔ دیکھوں گا کیسے منع کرتا ہے سودا دینے کو، پنواری لال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو زبردستی ادھار لوگے کیا؟ مرضی اس کی، میں تو کہتی ہوں کہ اب بھی بات مان لو، کہیں ڈھنگ کی نوکری کر لو۔ نوکری نہیں ہو سکتی مجھ سے، کیا سمجھی؟ دنیا پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہی ہے، مگر میں وہ نہیں کر سکتا جو دنیا کر رہی ہے۔ میں کسی کو لوٹنے نہیں جا سکتا۔ ارے چھوڑو، سنسار میں سب ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، کوئی کسی کے گھر ڈاکہ تو نہیں مارنے جاتا، لوگ خود چل کر آتے ہیں۔ تم بھی آخر لوگوں کو ان کے آنے والے سمے کے بارے میں بتاتے ہو نا؟ میں جو بتاتا ہوں سچ بتاتا ہوں، ریکھائیں دیکھ کر، اور لوگ تمہیں سچ کے بدلے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے۔ ارے سچ کا بدلہ ملتا کہاں ہے پاگل، سنسار میں جھوٹ کا بول بالا ہے۔ تو پھر تم بھی جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ پیٹ تو بھرے گا نا؟ دل نہیں مانتا پاروتی، کوئی پوچھتا ہے نوکری کب لگے گی پنڈت جی، کیسے کہہ دوں کہ بچے نکال 17 روپے 8 آنے۔ ارے 17 روپے 8 آنے ممکن ہے 2 دن اس کا پیٹ بھر دیں، اسے بھوکا کر دوں اور خود کھا لوں؟ دونوں میں سے ایک کو تو بھوکا مرنا ہی ہے، ہم مریں کیا وہ؟ نہ پاروتی، دوسروں کو بھوکا مار کر میں اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہی تو کہتی ہوں کہ یہ جوتش ودیا چھوڑ کر کوئی اور ڈھنگ کا کام کرو۔ سارا جیون تو اس میں گزر گیا، اب کیا ڈھنگ کا کام کروں؟ اصل بات یہ ہے کہ اب یہ ذمہ داری ہمارے سپوت کو سنبھال لینی چاہیے۔ بھگوان کی دیا سے پورے 6 فٹ کا ہے۔ ماں باپ تو یہی آرزو کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا لمبا تڑنگا ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ محنت مزدوری کر کے ماں باپ کو سکھ دے، پر ہم اس سے محروم ہیں۔ پاروتی اس مرحلے پر خاموش ہو جاتی تھی۔ پنواری لال کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، پرمیشوری کچھ بھی تو نہیں کرتا تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، پڑھنے لکھنے سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، قد و قامت شاندار تھا، بہت سی لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ماں اکثر اس سے کہتی، بیٹا پرمیشوری بڑے ہو گئے ہو اب۔ ہاں ماتا جی، بھگوان کی دیا ہے۔ بھگوان کی دیا تم پر ہے، ہم پر بھی دیا کر دو۔ بولو ماتا جی، کیا چاہیے تمہیں؟ تن کا سکھ، من کا سکھ، پاروتی کہتی۔ یہ دونوں چیزیں تو صرف بھگوان کے پاس ہوتی ہیں، ویسے پتا جی تو کہتے ہیں اس بارے میں، کیا کہتے ہیں بتائیں ذرا؟ پتا جی کہتے ہیں کہ تم کچھ کام دھندا کرو تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹے۔ ماتا جی، اس سنسار میں جو بھی کام کرنا چاہے آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اب پتا جی کو دیکھو، خواہ مخواہ ستاروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کر دی نا تقریر شروع؟ تو اور کیا کروں، بس انتظار کر رہا ہوں اس سمے کا۔ اور پاروتی خاموش ہو جاتی۔ پرمیشوری کے اور بھی بہت سے دھندے تھے، ایک سے ایک کام کر ڈالتا تھا اور لوگ سینہ پیٹتے رہ جاتے تھے۔
اس دن پھر پنواری لال نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹا اب تو مان لے میری بات، ہمت کر لے، میں تجھے ستاروں کا علم سکھاتا ہوں۔ پتا جی آپ کو اس علم نے کیا دیا؟ بیٹا جو کچھ بھی دیا تو اسے نہیں جان سکتا، پر میری آرزو ہے کہ تو صبح کے ستارے کا علم سیکھنا شروع کر دے۔ مارے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ صبح کو جلدی اٹھنا پڑے گا۔ اچھا چھوڑیے، مجھے بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ بس صبح 4:30 بجے اٹھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں تجھے سکھاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ پھر یوں ہوا کہ صبح 4:30 بجے پنواری لال نے اسے جگا دیا اور اسے لے کر چھت پر پہنچ گئے۔ اس نے اسے 2 زانوں بیٹھنے کے لیے کہا، کچھ اشلوک بتائے اور کہا کہ صبح کے ستارے کو دیکھتے ہوئے وہ یہ اشلوک پڑھے۔ ٹھیک ہے پتا جی، اس کام کے لیے تنہائی ضروری ہوتی ہے۔ میں نیچے جا رہا ہوں تو اس سمے تک یہ اشلوک پڑھتا رہ تو، جب تک یہ ستارہ ڈوبتا نہ جائے۔ پرمیشوری نے باپ سے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد اس نے صبح کے ستارے کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ برابر کی چھت پر نظر پڑی تو اسے ایک حسین مورت نظر آئی۔ یہ تلسی تھی، سکھیا ناتھ کی دھرم پتنی۔ سکھیا ناتھ کی عمر 65 سال تھی اور تلسی 17 سال کی۔ 2 سال شادی کو ہوئے تھے۔ سکھیا ناتھ نے زندگی بھر دولت کمائی تھی اور شادی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ تلسی کے ماتا پتا نے 17 سال کی تلسی کی شادی سکھیا ناتھ سے کر دی تھی۔ تلسی شکل و صورت کی بہت اچھی تھی۔ بہرحال پرمیشوری نے صبح کے ستارے کی جانب رخ بدل لیا اور صبح کا یہ ستارہ روزانہ نمودار ہونے لگا۔ پنواری لال کو خوشی تھی کہ بیٹا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور ستاروں میں مصروف ہو گیا ہے، چنانچہ وہ بھی خوش تھا۔ ایک دن صبح جلدی آنکھ کھل گئی تو پنواری لال نے بیٹے کے بستر کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوچا کہ بیٹے کو مزید گیان دے۔ یہ سوچ کر اٹھا اور جب زینہ طے کر کے تھوڑا سا سر ابھارا تو الگ ہی منظر دیکھا۔ آکاش کا ستارہ دھرتی پر اتر آیا تھا۔ کبوتر کا جوڑا غٹر غوں کر رہا تھا اور دوسری طرف سے سکھیا ناتھ بھی آ گیا تھا۔ پھر تو وہ لیتے ہوئی کہ پورے محلے کو خبر ہو گئی اور پرمیشوری کو گھر سے بھاگنا پڑا۔ آوارہ گردی میں وقت گزر رہا تھا کہ کالے جادو کے ماہر ایک سادھو سے واسطہ پڑ گیا اور سادھو نے اسے سنت پرمیشوری بنا دیا۔ تھوڑا بہت جوتش ودیا کا علم باپ سے سیکھا تھا، کالے جادو کی طرف اس سادھو نے مائل کر دیا اور آخر کار اس نے اپنی ایک مڑھیا بنا لی۔ بظاہر وہاں جوتش ودیا کا پرچار کیا گیا تھا، لیکن جب برائی فروغ پاتی ہے تو انسان بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ سنت پرمیشوری آہستہ آہستہ برائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اسی دن اس کے ہاتھوں اپنے مخالفین کے کئی قتل ہوئے اور وہ کالا انسان بنتا چلا گیا۔ یہ تھی اس کی داستان، لیکن اس داستان میں کہیں بھی ان کاغذات کا ذکر نہیں تھا، یہاں تک کہ راجہ ہدایت خان بھی اس داستان میں شامل ہو گیا اور یہ کہانی اس لحاظ سے ایک سچے خواب کی کیفیت میں مکمل ہو گئی۔ یہ خواب سنا نے راجہ ہدایت خان کو سنایا تو راجہ ہدایت خان کے ہونٹوں پر ایک مایوس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تعجب کی بات ہے کہ اس خواب میں کاغذات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ راجہ صاحب، کیا آپ میرے اس خواب کو بھی جھوٹا سمجھیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ میں نے اس خواب کی نگرانی کی ہے، راجہ نے پہلی بار اعتراف کیا۔ ثنا راجہ ہدایت خان کو دیکھنے لگی، پھر بولی، میں نہیں جانتی کہ میں نے آپ کے دل میں کس حد تک اعتماد قائم کیا ہے یا ابھی تک مکمل طور پر اس سے محروم ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے بڑا تجسس ہوتا ہے راجہ صاحب کہ آپ نے اس قدر پراسرار علوم کہاں سے حاصل کیے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ راجہ ہدایت خان نے نہ جانے کس خیال کے تحت مسکرا کر ثنا کو دیکھا اور بولا، کیا تمہیں واقعی ان پراسرار علوم کے حصول سے کوئی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا نمک کھا رہی ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بعد میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ کے پاس سے چلی جاؤں یا حیات علی کے لیے آپ سے کوئی سفارش کروں؟ ایسا کرنا بھی مت ثنا، لیکن میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب
ان حالات سے فراغت حاصل کر کے تمہارے ذریعے اپنا مقصد پورا کر کے فارغ ہوں گا تو تمہیں ایک مہان دیوی بنا دوں گا، ایسا کہ لوگ تمہاری پوجا کریں گے۔ تمہارے لیے میرے دل میں یہی منصوبہ ہے۔ حیات علی تمہاری نگاہوں میں ایک مذاق خیز شخصیت بن جائے گا۔ تم خود غور کرو، تمہارا اپنا کیا مقام ہوگا؟ کیا تم ایک معمولی سے پولیس افسر کے لیے اپنا یہ عظیم مقام چھوڑ سکتی ہو؟ ثنا نے گردن جھکا لی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی کسی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے دل میں ایک دم حیات علی کی بے پناہ محبت پھوٹ آئی تھی اور وہ سوچنے لگی تھی کہ راجہ ہدایت خان میں حیات علی پر یہ کائنات قربان کر سکتی ہوں۔ تم اور تمہارا علم ہے کیا چیز؟ لیکن یہ الفاظ دل کی گہرائیوں ہی میں رکھنے تھے۔ راجہ ہدایت خان اس خواب کے بعد کچھ پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے اندر کی گہرائیوں کا ابھی تک کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ اس حجرے میں تنہا تھا، ماحول نیم تاریک تھا اور اس نیم تاریک ماحول میں اس کی مدھم مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاید وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک وہ کچھ بدبداتا رہا اور اس کے بعد اس کی آواز ابھری، فرزان میرے بدترین دشمن، میں تجھ سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو اس کائنات میں ہے تو مجھ سے بات کر، اور اگر نہیں ہے تو اپنی روح کو میرے حضور پیش کر۔ فرزان میں تجھے آواز دے رہا ہوں، فرزان میری بات سن، میرے سامنے پیش ہو۔ ان 7 علوم کی روشنی میں تیری روح کو آواز دیتا ہوں، فرزان حاضری دے میرے سامنے۔ لیکن ہر طرف ایک خاموشی سی طاری رہی اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ راجہ ہدایت خان نے ایک بار پھر کوئی عمل بدبدایا اور پھر اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پتھر کی کچھ کنکریاں زمین پر ماریں۔ زمین سے ایک شعلہ سا بلند ہوا اور پھر وہ شعلہ اپنی جگہ قائم رہا۔ راجہ ہدایت خان اس شعلے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، فرزان اگر تو نے حاضری نہ دی تو میں وہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ تیری روح کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاضری دے۔ اسی وقت ایک طنزیہ قہقہا سنائی دیا اور راجہ ہدایت خان چونک کر اس شعلے کو دیکھنے لگا۔ شعلہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ بجھ گیا۔ فرزان کا ایک اور قہقہا سنائی دیا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ راجہ ہدایت خان کچھ نڈھال سا نظر آنے لگا تھا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا اور اس کے بعد تھکے تھکے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسے غالباً فرزان کے سلسلے میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل آیا اور اپنی حویلی کے ایک سنسان گوشے میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس بینچ کے قریب ایک چھوٹا سا خوبصورت حوض بنا ہوا تھا اور اس حوض میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے فرزان نہ صحیح یہ سب کچھ، مگر صرف ایک بات کوئی مجھے سمجھا دے، آخر ثنا نے راجہ پرمیشوری کی نشاندہی کیوں کی تھی؟ بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے خاقان اور نور دین کو طلب کیا۔ دونوں اس کے سامنے پہنچ کر محتبانہ انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ خاقان مجھے سنت پرمیشوری چاہیے، وہ ایک گیان والا سادھو ہے اور کافی خطرناک ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ یہاں تک کیسے آ سکتا ہے؟ تم اسے میرے حجرے تک کیسے پہنچا سکتے ہو؟ خاقان نے سینہ تان کر کہا، مالک آپ حکم کریں، ہم اسے زندہ یا مردہ یہاں لے آئیں گے۔ اسے زندہ لانا ہے، صرف تھوڑی سی بات معلوم کرنی ہے مجھے اس سے، تھوڑی سی بات۔ آ جائے گا مالک، وہ اگر گیانی ہے تو ہمیں بھی آپ سے کچھ حاصل ہوا ہے۔ اس بات نور دین نے کہا، تو پھر جس قدر جلد ممکن ہو اسے میری علم گاہ تک پہنچا دو۔ ہو جائے گا مالک، آپ بے فکر رہیں، نور دین نے کہا، مگر سنو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا، اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں۔ اور اس کے بعد نور دین اور خاقان اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے طالب نگر تک کا سفر کیا اور طالب نگر پہنچ گئے۔ اس دوران وہ کچھ انتظامات کر کے گئے تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے جو انتظام
کر کے گئے تھے، ان کے تحت وہ آخر کار سنت پرمیشوری کے پاس پہنچ گئے۔ سنت پرمیشوری اپنے طلسم گدھے میں بیٹھا کسی گیان میں مصروف تھا۔ جو انتظام وہ کر کے گئے تھے، ان کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے جو انتظام کر کے گئے تھے، ان کے تحت وہ آخر کار سنت پرمیشوری کے پاس پہنچ گئے۔ سنت پرمیشوری اپنے طلسم گدھے میں بیٹھا کسی گیان میں مصروف تھا۔ اس کے آدمیوں نے 2 آدمیوں کے آنے کی اطلاع دی تو سنت پرمیشوری نے انہیں طلب کر لیا۔ خاقان اور نور دین بہت سے تحائف لے کر گئے تھے جو انہوں نے سنت پرمیشوری کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ سنت پرمیشوری نے ان تحائف کو دیکھا اور پھر بولا، سنسار میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے بالکو، جس چیز کو من چاہے اپنے بیروں سے طلب کر سکتے ہیں، پر ہمیں اپنے داسوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ہم تمہاری یہ بھیٹ سویکار کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ماضی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، حال یا مستقبل کے بارے میں؟ نہیں پرمیشوری مہاراج، ہم آپ کے پاس ایک بنتی لے کر آئے ہیں، خاقان نے نرم لہجے میں کہا۔ بولو کیا بات ہے؟ ہمارے مالک حمید خان کو کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ کسی بڑے گیانی سے خفیہ طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، پر کچھ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کیا ہے۔ انہوں نے آپ سے بنتی کی ہے کہ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنے بڑے گیانی کو ہم کیا دے سکتے ہیں، لیکن طالب نگر ہی میں ہماری بہت ساری زمینیں ہیں۔ اگر پرمیشوری مہاراج چاہیں تو ہم ان میں سے 2-4 ایکڑ زمین انہیں دے سکتے ہیں۔ کیا؟ سنت پرمیشوری کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 2-4 ایکڑ؟ ہاں مہاراج، 120 ایکڑ زمین ہے ان کی پچھائی پلے میں۔ اوہ، وہ جگہ تو میری خوابوں کی تعمیر ہے۔ شمشان گھاٹ کے پاس مجھے بڑی زمین درکار ہے، مگر پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ زمین کس کی ہے۔ میں تو خود اس کی تلاش میں تھا۔ مہاراج، وہ زمین ہمارے مالک حمید خان کی ہے۔ اگر آپ ان سے مل کر اور زیادہ زمین مانگیں گے تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کام بہت چھوٹا سا ہے مہاراج، بس انہیں کسی ناری سے پریم ہو گیا ہے اور وہ اس کے لیے آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ سنت پرمیشوری ہنس پڑا، پھر بولا، چلو ٹھیک ہے، مل لیتا ہوں تمہارے مالک سے۔ سنت پرمیشوری ہی کیا، دنیا میں ہر شخص اس دولت کے پھیر میں پڑا ہوا ہے اور اچھے اچھے اس کے لالچ میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کائنات کی تاریخ دولت کی پرکاریوں سے بھری پڑی ہے۔ چنانچہ سنت پرمیشوری خاقان اور نور دین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ زیادہ فاصلہ طے نہیں ہوا تھا، البتہ یہ لوگ طالب نگر کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ سنت پرمیشوری نہ جانے کن خیالات میں گم تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک ہاتھ آیا اور سنت پرمیشوری کی ناک پر آ کر ٹک گیا۔ ایک تیز بو پرمیشوری کی ناک کے راستے دماغ میں چڑھنے لگی۔ پرمیشوری نے چونک کر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد پرمیشوری کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نیم تاریک جگہ پایا۔ دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے قرب و جوار کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جگہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئی تھی۔ سارے علوم دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ وہ منہ سے آوازیں نکالنے لگا اور کچھ لمحات کے بعد اس جگہ تیز روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی جیسے دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ پرمیشوری نے اب گردن موڑ کر دیکھا تو بہت سی اجنبی چیزیں نظر آئیں۔ پھر ایک دروازہ نظر آیا جس سے کچھ سیڑھیاں نیچے تک آتی تھیں۔ غالباً پرمیشوری کی آواز سن کر ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چونکہ تیز روشنی ہوئی تھی اس لیے سیڑھیوں پر آنے والے کو اس نے بخوبی دیکھا اور ایک لمحے کے اندر اندر اسے پہچان لیا۔ یہ راجہ ہدایت خان ہی تھا جس کے بارے میں اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بڑی آسانی سے پولیس کے چنگل سے نکل آیا ہے۔ سنت پرمیشوری نے
اپنی دانش میں بڑی چالاکی سے کام کیا تھا، اور اس وقت جب راجہ ہدایت خان دھرم شالے میں مقیم تھا، اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہ تینوں افراد قتل کرا دیے تھے اور پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ پھر وہ تھانے میں راجہ ہدایت خان سے ملا بھی تھا، اور بعد میں جب اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو اسے پتہ چلا کہ راجہ ہدایت خان بڑے آرام سے وہاں سے نکل گیا ہے۔ سنت پرمیشوری کو یہ اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وہ کوئی گیانی ہے اور بھوگ ودیا سیکھ رہا ہے۔ بھوگ ودیا کے بارے میں سنت پرمیشوری کو خود بھی پوری تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ بہرحال مار کھا گیا تھا، اور اس وقت اس کے سارے علوم دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پھر اس نے اس کبھی ایکل آدمی کو دیکھا جو ایک اور آدمی کے ساتھ اسے لینے گیا تھا، اور اس نے اپنے مالک کا نام حمید خان بتایا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے، اور راجہ ہدایت خان نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدا کر مٹھی بند کی، اور پھر اسے 3 دفعہ فضا میں گھما کر سنت پرمیشوری کی طرف کھول دیا۔ سنت پرمیشوری کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ تب راجہ ہدایت خان نے خاقان سے کہا، کھول دو اسے۔ خاقان نے پہلے سنت پرمیشوری کے منہ سے کپڑا نکالا اور پھر اس کے ہاتھ کھولے اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ سنت پرمیشوری اصیلی نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو گھور رہا تھا۔ تو تم نے دھوکے سے مجھے یہاں بلا لیا ہے؟ ہاں پرمیشوری، جب میں پہلی بار تمہارے پاس پہنچا تھا تو تم نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تم نے میرے بارے میں کچھ نہیں جانا تھا۔ لو اب کوشش کرو۔ یہ کہہ کر راجہ ہدایت خان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سنت پرمیشوری اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ راجہ ہدایت خان مسکرا دیا اور بولا، پرمیشوری، اس وقت بھی میں تمہارے پاس اپنے کام سے گیا تھا، اور تم نے اپنے علم کا اثر مجھ پر ڈالنا شروع کر دیا تھا، ہے نا؟ چلو اب پھر مجھ پر اپنے علم کا اثر ڈالو۔ نام تو تمہارا ہمیں پتہ چل چکا ہے راجہ ہدایت خان، زیادہ نہیں جانتے تمہارے بارے میں کچھ، پر دیکھو گیان والوں سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے اپنا کھیل دکھایا، تم اپنا کھیل دکھا کر واپس آ گئے، اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ دوستی کا ہاتھ ہی تو ملانا چاہتے ہیں ہم تم سے سنت پرمیشوری، پر کیا کریں، تم جواب ہی نہیں دے رہے۔ سنت پرمیشوری ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ راجہ ہدایت خان کے ہاتھ میں دے دیا، اور راجہ ہدایت خان نے اپنے چوڑے پنجے میں سنت پرمیشوری کا ہاتھ جکڑ لیا۔ لیکن سنت پرمیشوری کو یوں محسوس ہوا جیسے لاتعداد کانٹے اس کے ہاتھ میں چھپ گئے ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے حلق سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل گئیں۔ راجہ ہدایت خان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے رہا۔ سنت پرمیشوری کے ہاتھ سے خون کے چند قطرے زمین پر ٹپک پڑے، اور اس نے کراتے ہوئے کہا، پاپی، میرا ہاتھ چھوڑ دے، دیکھ میرا ہاتھ چھوڑ دے، ورنہ میں… ہاں سنت پرمیشوری، میں تمہاری یہ ورنہ ہی سننا چاہتا تھا۔ چلو کرو، اب کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دے میرا ہاتھ، تجھے پرماتما کا واسطہ میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ جھوٹے پرماتماؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سنت پرمیشوری۔ تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں تیرے بارے میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ رانیہ نامی کسی لڑکی نے تجھے کوئی کاغذات دیے ہیں یا نہیں۔ کیسا گیان والا ہے تو، اپنے گیان سے میرے ہاتھ کو تو زخمی کر سکتا ہے، پر اتنا معلوم نہیں کر سکتا کہ لڑکی نے کاغذات مجھے دیے یا نہیں۔ دیکھ، میں نے منع کیا تھا نا تجھ سے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوڑ دے اب میرا ہاتھ۔ جواب میں راجہ ہدایت خان ہنسنے لگا۔ ہاں سنت پرمیشوری، اب تجھ میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے ہاں بھوگ ودیا میں نہیں، لیکن دوسرے علوم میں قوت ہوتی ہے، کسی کی قوت کو سلب کر لینے کی قوت، اور تو نے اب تک جوتش ودیا کے علاوہ جو علوم سیکھے ہیں، اب تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔
تو اب تک یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ تیرے بھنڈار میں پہنچ جائے، پر تو دیکھ لے، میں نے تیرا بھنڈار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی کر دیا ہے۔ سنت پرمیشوری نے ایک جھٹکا دیا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اب اس کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بھیج کر شاید اپنے دماغ پر زور دینے لگا۔ پھر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ہے پرماتما، یہ کیا کر دیا اس پاپی نے؟ جواب میں راجہ ہدایت خان کا کہکہا بلند ہو گیا تھا۔ تو سنت پرمیشوری، اب تو میرے سوالوں کے جواب دے، ورنہ میں یہیں تجھے چلا کر ختم کر دوں گا۔ اگر اس کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ۔ راجہ ہدایت خان نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور اس کی انگلیوں سے ایک قطرہ ٹپکا جو زمین پر پڑا اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ زمین میں سوراخ ہو گیا تھا۔ میرا یہ ہاتھ تیرے سر پر ہوگا، کوشش کر کے دیکھ لے، تو ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو سوچ کہ میرے ہاتھ سے ٹپکنے والا سیال اگر تیرے سر پر بہنے لگے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ क्षमा کر دے مجھے، क्षमा کر دے، क्षमा کر دے مجھے۔ تو مجھ سے زیادہ گیانی ہے، تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ تو مجھ سے بڑا گیانی ہے، مجھے جانے دے۔ دیکھ پرمیشوری، تم جو کچھ کرتے رہے ہو میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں تمہارے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تمہارا پتا بنواری لال ایک اچھا آدمی تھا، جوتش ودیا جانتا تھا، پر تم نے جس طرح اپنے پتا سے منہ موڑا وہیں سے تمہاری بدنصیبی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں تمہیں دکھاؤں کہ تم نے کیا کیا؟ چلو لو دیکھو۔ یہ کہہ کر راجہ ہدایت خان پرمیشوری سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنت پرمیشوری اب پوری طرح راجہ ہدایت خان کے ٹرانس میں آ گیا تھا۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ راجہ ہدایت خان نے زمین پر ایک چوکور نشان بنایا اور بھی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ چوکور نشان روشن ہو گیا تھا۔ تب راجہ ہدایت خان کے منہ سے بھیانک آوازیں نکلنے لگیں۔ تم سب اپنے اپنے چہرے دکھاؤ جو سنت پرمیشوری کا شکار ہوئے ہیں۔ چوکور نشان سے ایک چہرہ ابھرا اور سنت پرمیشوری کی روح تھرا گئی۔ یہ اس کا ایک بدترین دشمن اوجھا رام تھا، جسے سنت پرمیشوری نے قتل کر دیا تھا۔ اوجھا رام خونی نگاہوں سے پرمیشوری کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آواز آئی، تو نے مجھے مار دیا پرمیشوری، تیرا ستیہ ناش ہو، چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں نہیں، بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ سنت پرمیشوری نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بدن تو اب اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کی قوت تو راجہ ہدایت خان نے پہلے ہی سلب کر لی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ تو راجہ ہدایت خان نے سامنے بنے ہوئے دائرے پر ہاتھ پھیرا اور اوجھا رام غائب ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا چہرہ، اس کے بعد تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ سنت پرمیشوری کی بری حالت ہو گئی تھی۔ یہ سارے چہرے وہ تھے جنہیں سنت پرمیشوری نے قتل کیا تھا، اور راجہ ہدایت خان نے حاضرات کر کے انہیں بلایا تھا۔ آخری چہرے کے بعد راجہ ہدایت خان نے سنت پرمیشوری کو دیکھا تو سنت پرمیشوری بہت بری حالت میں تھا۔ क्षमा کر دو میاں جی، بھگوان کی سوگند، طالب نگر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کہیں دور جا کر پہاڑوں میں روپوش ہو جاؤں گا، تمہارا سامنا نہیں کروں گا۔ تم نے سب کچھ تو چھین ہی لیا میرا، اب میں کس برتے پر جیوں گا میں؟ جانے دو مجھے۔ ہاں سنت پرمیشوری، یہی چاہتا ہوں میں۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں کاغذات کا کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پھر تمہاری نشاندہی کیوں کی گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ، اٹھ جاؤ۔ وہ پھر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پھٹپھٹانے لگا اور اس کے بعد اس نے سنت پرمیشوری پر پھونک مار دی۔ سنت پرمیشوری حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر وہ بولا، میں کہاں ہوں، کدھر جاؤں میں؟ بتا دیتے ہیں تمہیں، بیٹھو، راجہ ہدایت خان نے کہا اور خاقان کو آواز دی۔ خاقان آ گیا تو راجہ ہدایت خان نے کہا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر باہر لے جاؤ اور اسے اتنی دور چھوڑاؤ کہ اسے اس بات کا پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے آیا تھا۔ جو حکم مالک، خاقان نے چراغ کے جن کی طرح گردن ہلا کر کہا۔
اور پھر راجہ ہدایت خان سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ غالباً آنکھوں پر باندھنے والی پٹی کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا بڑا کپڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ اس نے اس طرح سنت پرمیشوری کی آنکھیں کسیں کہ وہ چیخ کر رہ گیا۔ ساتھ میں نوردین بھی آ گیا تھا۔ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے باہر لے گئے۔ راجہ ہدایت خان خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، فرزان، سمجھ گیا ہوں یہ تیرا ہی کام تھا۔ تو نے ثنا کو اپنی آنکھوں کا علم دیا ہے۔ میں چاہوں تو اس کی آنکھیں پھوڑ کر یا اس کا دماغ منتشر کر کے یہ علم اس کے ذہن سے فنا کر دوں، لیکن وہ کام کی لڑکی ہے۔ اب وہ تیرے نہیں میرے لیے کام کرتی رہے گی۔ میں دیکھوں گا کہ تو کس طرح میرے راستے روکتا ہے۔ مردود، صحیح معنوں میں تو نے میری زندگی دوبار کر دی ہے۔ بس ایک بار لگ جا میرے ہاتھ، میری چال میں پھنس جا، پھر دیکھوں گا تجھے۔ وہ ابھی یہ الفاظ کہہ ہی رہا تھا کہ عقب سے ایک ہلکا سا قہقہاٹ سنائی دیا۔ وہ ایک دم پلٹ پڑا، لیکن آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ راجہ بہت دیر تک وہاں بیٹھا غم و غصے سے کھلتا رہا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی عام نشستگاہ میں آ گیا۔ پھر اس نے نوردین کو طلب کیا اور تھوڑی دیر کے بعد نوردین اس کے پاس پہنچ گیا۔ نوردین، ہماری درسگاہ کی کیا کیفیت ہے؟ مالک، لوگ آتے ہیں اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ راجہ صاحب چلہ کشی کر رہے ہیں، اور جب وہ چلے میں بیٹھ جاتے ہیں تو درس نہیں دیتے۔ آپ لوگ انتظار کر لیجئے۔ کوئی خاص آدمی آیا تھا؟ نہیں مالک، کوئی خاص آدمی نہیں آیا۔ رانیہ کا کیا حال ہے؟ جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ اس کی خبر گیری کی جا رہی ہے۔ مالک نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اس نے کسی سے رابطے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں مالک۔ حویلی میں کوئی اور تبدیلی؟ کچھ نہیں مالک، نوردین نے جواب دیا۔ راجہ ہدایت خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر وہ ثنا سے ملا۔ اس کی پہلی نگاہ جب بھی ثنا پر پڑتی تھی اس میں شک ہی ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اسے خود ہی احساس ہو جاتا تھا کہ ثنا مشکوک لڑکی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتی ہے اس میں سچائی ہوتی ہے۔ اس نے ثنا سے کہا، ثنا، میں سخت حیران ہوں۔ اب تو تم میرے بہت اچھے ساتھیوں میں سے ہو۔ ذرا یہ اندازہ لگا کر بتاؤ کہ سنت پرمیشوری تمہارے خواب میں کیسے آیا؟ مجھے شبہ ہے کہ فرزان نے کسی طرح تمہارے ذہن میں مداخلت کر کے تمہارے اس خواب کو پلٹ دیا تھا۔ سنت پرمیشوری تک مجھے پہنچانے کی اس کوشش کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کی دانست میں سنت پرمیشوری کالے جادو کا ماہر تھا، اور کالے جادو کا یہ ماہر میرے لیے عذاب بن سکتا تھا، اور یہ ایسا ہوا بھی۔ لیکن فرزان بھی مجھے صحیح طور پر نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ میں نے اسے ناکام کر دیا، لیکن میں اس کامیابی کو مانتا نہیں ہوں۔ میں اسے اس وقت اپنی کامیابی محسوس کروں گا جب میں اسے مکمل طور پر ناکام کر دوں، جس طرح میں نے سنت پرمیشوری کو کر دیا۔ اب وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنی جان بچاتا پھرے گا، کیونکہ جن لوگوں کو اس سے نقصان پہنچ چکا ہے اب ان دشمنوں سے اپنی کوئی مدافعت نہیں کر سکے گا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ میں یہ چاہتا ہوں ثنا کہ ایک بار پھر تم رانیہ کا خواب دیکھو اور یہ پتہ لگاؤ کہ اس نے کاغذات کہاں پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ رانیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں راجہ صاحب، وہ میری آنکھوں میں ہے۔ بس تو پھر آج رات کو اپنے تمام تصور کو اس پر مرکوز کر دو۔ اسے دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ کاغذات کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنا نے جواب دیا۔ راجہ ہدایت خان تو چلا گیا، لیکن ثنا سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اسے بہت ساری باتوں کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اندازہ بھی اسے ہو چکا تھا کہ راجہ ہدایت خان اس کے خوابوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ بیچارے چاند بابا، سچ بولتی ہوں تو چاند بابا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک مشکل میں الجھ گئی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔
ادھر خیات علی سجاد حسین سے اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ کاغذات اس کے پاس پہنچ چکے تھے اور اب وہ اس کی تحویل میں تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں کس طرح استعمال کرے۔ سجاد حسین اس کے بہترین رہنما تھے۔ دبا دبا انداز بے شک تھا، لیکن بہرحال وہ جس طرح بھی بن پڑتا تھا حیات علی کی مدد کرتے تھے اور اس بات سے بہت افسردہ تھے کہ شمشاد علی کو رہا کرانے کی کوششوں میں بیچارہ حیات علی اپنی منگیتر کو کھو بیٹھا تھا۔ حیات علی نے انہیں کاغذات کے بارے میں تفصیل بتائی تو سجاد حسین سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے۔ کیا؟ راجہ ہدایت خان سے بات کی جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ کاغذات ہماری تحویل میں ہیں اور ہم انہیں راجہ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ رانیہ اور ثنا کو ان کاغذات کے بدلے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے کوئی خطرناک صورتحال تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ خطرناک صورتحال تو ہے حیات علی، لیکن اگر راجہ ہدایت خان کو ان کاغذات کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہماری بات پر غور ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں راجہ ہدایت خان سے بات کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بالمشافہ ملاقات؟ مناسب نہیں ہوگی۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں دبنا پڑتا ہے۔ حیات علی نے افسردگی سے گردن ہلائی اور بولا، سجاد صاحب، آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ اس سے رابطے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ٹیلی فون اور صرف ٹیلی فون؟ کیا وہ ہمارا فون ریسیو کرے گا؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ سجاد حسین نے اپنے طور پر راجہ ہدایت خان کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ ایس ایس پی سجاد حسین اس سے کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ راجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے لیے ایک وقت دیا۔ انہوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد مقررہ وقت پر راجہ ہدایت خان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ سجاد حسین نے فون حیات علی کو دیا تھا اور کہا کہ وہ خود بات کرے۔ تب حیات علی نے کہا، راجہ صاحب، میں اپنے محکمے کے افسر اعلیٰ کی وساطت سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کون ہو؟ راجہ ہدایت خان نے پروقار لہجے میں پوچھا۔ حیات علی، جس کی منگیتر کو آپ نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اچھا، کہو حیات علی، کیسے ہو؟ راجہ صاحب، اچھا نہیں ہوں اور دکھی ہوں اس بات پر کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ہم کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑتے جس سے ہم ناراض ہوں۔ تمہارا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجہ صاحب، آپ نے شمشاد علی کو آزاد کرا دیا۔ صاحب حیثیت اور صاحب اختیار ہیں آپ، اسے تسلیم کرنے میں کسی کو کوئی عاد نہیں ہے، اور صاحب علم بھی ہوں، صاحب علم و دانش۔ وہ کچھ کر سکتا ہوں جو تمہارے محکمے کو شدید نقصان پہنچا دے۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجہ صاحب، میں ذاتی طور پر کوشش کرتا رہا ہوں اور آپ کے وہ کاغذات اب میرے قبضے میں ہیں جنہیں آپ رانیہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ محترمہ رانیہ زندہ ہیں اور وہ بھی آپ کے پاس حبس بیجا میں ہیں۔ راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر تک بالکل خاموش رہا تھا، پھر اس نے کہا، اب سیدھی طرح یہ بات بتا دو کہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ کس نے وہ کاغذات تمہیں دیے ہیں اور کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں راجہ صاحب کہ وہ رانیہ کے باپ کی طویل و عریض جائیداد کے کاغذات ہیں، اور ان کے ساتھ ہی رانیہ کے باپ کی وصیت بھی ہے۔ آپ ان کے بغیر زمینوں کے لیے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس میں ناکام رہیں گے۔ جواب میں راجہ ہدایت خان کا کہکہات سنائی دیا اور پھر بولا، چھوٹے سے افسر، جتنے چھوٹے ہو اتنی ہی چھوٹی بات کیا کرو۔ جانتے نہیں ہو بڑے آدمیوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر وہ کاغذات تم استعمال کرو تو اس جائیداد سے مجھے دستبردار کرا سکتے ہو۔ قانونی طور پر تو ایسا ہی ہوگا راجہ صاحب۔ پھر وہ زمینیں اور جائیداد کس کی تحویل میں دو گے؟ جس کی وہ چیزیں ہیں، یعنی رانیہ۔ رانیہ تو مر چکی ہے،
راجہ ہدایت خان نے کہا۔ اسے شمشاد علی نے قتل کر دیا تھا۔ عارضی طور پر میں نے شمشاد علی کو پولیس کے چنگل سے بچا لیا، لیکن ایک قاتل تو قاتل ہی ہوتا ہے۔ رانیہ زندہ ہے راجہ صاحب؟ اگر زندہ ہے تو مر جائے گی، اور اگر نہیں مری تو کیا تم اسے بچاؤ گے؟ کون بچائے گا اسے؟ وہ تو مر چکی ہے۔ حیات علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ واقعی راجہ ایسا کر سکتا تھا، مگر راجہ کی آواز ابھری، اس کے باوجود میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال آگے بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم ایسا کرو کہ کاغذات لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ پہلی بات تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ رانیہ نے انہیں کہاں رکھا تھا؟ دیکھو، ثنا میرے قبضے میں ہے۔ وہ رانیہ کے بارے میں خواب دیکھے گی اور مجھے پوری تفصیل بتا دے گی۔ وہ کام کر ڈالے گی جس کے لیے تم مجھ سے سودے بازی کر رہے ہو۔ تم اگر چاہو تو کاغذات لے کر میرے پاس آ سکتے ہو، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے۔ ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے کچھ کروں، لیکن اس کے لیے یہی شرط ہے کہ تم میری محبت حاصل کر لو۔ فون بند کر رہا ہوں، مجھے بتانے کے لیے آ جاؤ کہ کاغذات تمہارے پاس کیسے پہنچے۔ خدا حافظ، راجہ ہدایت خان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ حیات علی کو پسینہ آ رہا تھا۔ سجاد حسین بھی پاس ہی موجود تھے اور ایک خاص ذریعے سے راجہ ہدایت خان کی آواز سن رہے تھے۔ انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، کبھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے حیات علی، کاش ہم اس آواز کی ریکارڈ کرنے کا بندوبست بھی کر لیتے، مگر یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اب بتائیے سر کہ ہم آگے کیا کریں؟ سجاد حسین سوچ میں ڈوب گئے۔ اس نازک صورتحال کا انہیں بھرپور احساس تھا۔ راجہ ہدایت خان ایک عفریت تھا، ہزار پا تھا۔ رانیہ کو ختم کر دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ رانیہ کی موت تو منظر عام پر بھی آ چکی تھی۔ اگر راجہ ہدایت خان کو واقعی وہ کاغذات نہ ملتے تو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ جائیداد تو ویسے ہی اس کے قبضے میں تھی، پھر ان کاغذات کے حصول کے لیے اس قدر جدوجہد کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ رانیہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ آگے بھی اسے اس کی ضرورت پڑے گی۔ ہو سکتا ہے بدبخت سچ ہی کہہ رہا ہو اور وہ رانیہ کو زندہ رکھے۔ فرض کرو ہم کاغذات کے ذریعے کچھ کرنا چاہیں، لیکن اس کے تعلقات اور اختیارات اس قدر ہیں کہ ہم اس میں بھی ناکام رہیں گے۔ ہاں، حیات علی نے ایک گہری سانس لی۔ حیات علی، ایک کام ہو سکتا ہے، اچانک سجاد حسین نے چونک کر کہا۔ ان کا چہرہ ایک دم پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ حیات علی سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تو سجاد حسین نے کہا، کریم شاہ کے بارے میں جو رپورٹ تم نے دی ہے وہ ہمارے لیے بڑی کارآمد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام کریم شاہ کے ذریعے ہو چکا ہے۔ چاند بابا ایک سیدھا سچا آدمی ہے، ہم چاند بابا کے ذریعے مزید کام بھی تو کر سکتے ہیں۔ جی سر، کیا؟ حیات علی نے سوال کیا۔ کریم شاہ کو دوبارہ چاند بابا کے پاس بھیجا جائے، وہ چاند بابا سے کہے کہ رانیہ سے ملنا چاہتی ہے۔ رانیہ نے کہا ہے کہ پہلے کریم شاہ جا کر چاند بابا کے پاس مقیم ہو جائے اور ایسے راستے ہموار کرے جن سے رانیہ کو وہاں آ کر چاند بابا سے ملنے کا موقع مل جائے۔ چاند بابا کو اس طرح قبضے میں لایا جائے اور کریم شاہ ان کے پاس رہنا شروع کر دے۔ وہ ایک ذہین آدمی ہے، پھر وہ وہاں رہ کر رانیہ کو تلاش کرے، کیا سمجھے؟ حیات علی سجاد حسین کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، معافی چاہتا ہوں سر، رانیہ کو اس طرح نہیں رکھا گیا ہوگا کہ کوئی آسانی سے اسے تلاش کر لے۔ راجہ ہدایت خان نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کریم شاہ کو کوشش کرنے دی جائے، وہ چوکیداروں سے رابطہ قائم کر کے ان سے دوستی بھی گاٹھ لے۔ بہرحال وہ ایک صحیح آدمی ہے اور اس پیشن میں بھی رہ چکا ہے۔ جو کام اس نے کر دکھایا وہ بھی معمولی نہیں تھا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ یقیناً جناب،
کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ راجہ ہدایت خان نے ہمیں کاغذات لے کر آنے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے پیچھے جو دھمکی ہے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں رانیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، راجہ ہدایت خان کو کوئی قدم اٹھانے سے روکا جائے، وہ ہم سے رابطہ قائم کرے گا تو دیکھیں گے، بلکہ اسے بھڑکا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ وہ اگر رانیہ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ ان کاغذات سے ہم اور بھی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ سر، رسک ہوگا، اس سے جھگڑا مول لینے کا مطلب؟ ہاں ہوگا تو صحیح، لیکن کیا تم اپنی منگیتر اور میں اپنے وقار کے لیے یہ رسک نہ لوں؟ کریم شاہ صرف رانیہ ہی کو تلاش نہیں کرے گا، بلکہ ہم ثنا کو بھی تلاش کریں گے۔ کریم شاہ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی تربیت دینا ہوگی۔ کریم شاہ کو طلب کر لیا گیا اور اسے وہ بات بتائی گئی۔ وہ بڑا مست مولا تھا، خطرات مول لینے کا عادی۔ کہنے لگا، ہوگا کیا صاحب جی، ہم کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ رانیہ اور ثنا بیوی کو تلاش کر سکیں۔ ہاں، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تم حویلی کے اندر کا ماحول دیکھ چکے ہو، وہ کیسا ہے؟ پورا طلسم خانہ ہے صاحب جی۔ 2 حصے ہیں حویلی کے، ایک حصے میں راجہ ہدایت خان کا زنان خانہ ہے، وہاں کون کون ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں معلوم۔ دوسرا حصہ بھی بہت بڑا ہے، وہاں راجہ صاحب کی درس گاہ ہے، لوگ آتے ہیں۔ بہرحال دونوں حصوں میں آنے جانے میں کوئی زیادہ سختی نظر نہیں آئی۔ پھر چاند بابا کا بھانجا ہونے کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے جگہ بنا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور پھر میں تلاشیاں لوں گا صاحب جی۔ پکڑا جاؤں تو ذرا خیال کر لینا، مروں گا تو نہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، جان بچا لوں گا اپنی۔ اگر کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی تو نکل بھاگنے کی کوشش کروں گا اور ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا، اور اگر ہاتھ آ بھی گیا تو بس اتنا کہوں گا کہ چوری کی نیت سے قیمتی چیزوں کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر رہو، اصل مسئلے کے لیے کبھی زبان نہیں کھولوں گا۔ کریم شاہ، اپنا خیال رکھنا، ہم نے تم پر بڑا بھروسہ کیا ہے۔ فکر ہی مت کرو صاحب جی، کریم شاہ نے کہا، اور پورا پلان تیار کر لیا گیا۔ مٹھائی وغیرہ منگوائی گئی اور پھر کریم شاہ نے اپنا روپ بدلا اور پہلے کی طرح چل پڑا۔ چوکیدار وہی تھے جن کا پہلے کریم شاہ سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ کریم شاہ نے بڑی محبت سے سب کو سلام کیا اور ان سے گلے ملا، پھر تھوڑی تھوڑی مٹھائی انہیں دی اور بولا، بھیا جی، غریب آدمی ہوں، پر آپ لوگ یاد تھے، بغیر مٹھائی کے آ نہیں سکتا تھا، غریب کی سوغات سمجھ کر رکھ لینا، برا مت ماننا۔ سب نے کریم شاہ کو خوش آمدید کہا تھا اور کریم شاہ چاند بابا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ چاند بابا اس وقت اپنے کوارٹر میں تھے۔ کریم شاہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سنسنی پھیل گئی اور کریم شاہ نے کہا، ماما جی، اماں نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ تھوڑا وقت ماما جی کے ساتھ گزارو۔ پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے چاند بابا سے کہا، رانیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے چاند بابا جی، اور اس نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ پہلے یہاں کے حالات کا جائزہ لے لوں، اس کے بعد وہ یہاں آئے۔ بابا جی، وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں اسے آپ سے۔ ارے بیٹا، میں تو خود اس کے لیے مر رہا ہوں، پر ایک کام کیوں نہیں کرتے تم؟ بولیے بابا صاحب۔ اسے یہاں لانے کا خطرہ مت مول لو، بلکہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ یہی تو نہیں کر سکتا میں۔ کیوں؟ اس لیے بابا صاحب کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ یہیں کہیں حویلی میں پوشیدہ ہے، اور میں یہاں رہ کر اسے تلاش کروں گا، تب اسے لے کر یہاں آ سکتا ہوں۔ کہیں سے اس کے ہاتھ ایک موبائل فون لگ گیا تھا جس پر اس نے مجھے تفصیل بتائی تھی، لیکن وہ موبائل فون کسی ایسے آدمی کا تھا جو اس کی پہرے داری کرتا ہے۔ اس نے مجھے فون کر کے یہ تفصیل بتائی ہے۔ بھیا، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، پر میری بیٹی ایک بار مجھے مل جائے تو یوں سمجھ لو کہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی۔ کچھ وقت مجھے آپ کے ساتھ گزارنا پڑے گا، کریم شاہ نے کہا۔ ارے بھانجے ہو میرے، یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک دل چاہے رہو، ساری جوانی یہاں گزار دی،
تو کون میرے بھانجے کو یہاں رہنے سے روکے گا؟ بس بابا صاحب، یہی چاہتا ہوں میں، کریم شاہ نے کہا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ زندگی جس طرح بھی گزر رہی تھی، پر یہ خوف، یہ دہشت اور یہ وحشت تو نہیں تھی۔ کمبخت اجنبی اسے سچے خواب بخش گیا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی تھی، پر پھر حیات علی فوراً ہی میری اس حیثیت سے فائدہ اٹھانے پر تل گیا۔ ہر شخص اپنی مطلب براری چاہتا ہے۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا آگ میں جل کر مر جائے، کون سوچے اس کے بارے میں؟ وہ اپنی ترقی چاہتا تھا، اپنا عہدہ بڑھانا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹے سے مسئلے میں کامیابی حاصل ہو گئی تو یہ نہیں سوچا اس نے کہ میں بہرحال ایک عام سی لڑکی ہوں، سچے خوابوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر راجہ ہدایت خان کے جال میں اس طرح گرفتار ہوئی کہ نکلنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اب اگر رانیہ کے بارے میں خواب دیکھتی ہوں تو وہی تو بتا سکوں گی، پھر جانے کیا ہوگا۔ اتنا گھبرانا مناسب نہیں ہے۔ اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا واقعی میرے کانوں نے کسی کی آواز سنی ہے؟ نہیں، یہ تمہارا وہم نہیں ہے۔ کچھ حقیقتیں وہم کی طرح ہوتی ہیں۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، سامنے آ کر بولو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہارے سامنے بھی آ سکوں گا، لیکن اس وقت میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ تم فرزان ہو نا؟ بولو۔ ثنا کے الگ سے ہی جانی سی آواز نکلی۔ ہاں، میں فرزان ہوں، وہی جس نے میری زندگی میں سچے خوابوں کی شکل میں زہر گھول دیا ہے۔ یہ تمہارا محض احساس ہے۔ بدقسمتی تمہیں ایک غلط جگہ لے آئی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، لیکن حیات علی نے تمہیں یہاں لا کر پھنسا دیا۔ راجہ ہدایت خان سے میری بہت پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ میرا اس کا ایک حساب ہے جسے وہ کبھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی میں تمہارے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں۔ راجہ ہدایت خان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن تھوڑے دن تک تمہیں مزید میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ وہ مجھ سے میرا علم چھیننا چاہتا ہے اور میں اس سے اس کی قوت ہے۔ ہمارے درمیان یہ کشمکش کافی عرصے سے چل رہی ہے اور جانے کب تک چلتی رہے گی، لیکن اس کا اختتام تمہارے ہی ہاتھوں سے ہوگا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں سچے خواب دیکھوں۔ یہ خواب میرے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ تم نے میرا راستہ روکا ہے، تم نے میرے خوابوں میں تحریف کی ہے اور وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے؟ کیا جو کچھ میں خواب میں دیکھوں اسے بتا دوں؟ پچھلی بار تو تم نے میرے خوابوں میں آ کر تبدیلی کر دی تھی، لیکن تم نے دیکھا کہ دوبارہ اس نے میرے خواب کی پہرے داری کی، اور میں اسے بتا دوں کہ کاغذات چاند بابا کے پاس تھے تو وہ حیات علی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا بندوبست میں کیے دیتا ہوں۔ تم یہ سمجھ لو کہ ابھی تمہیں یہ خواب نہیں دیکھنا۔ تم کیا بندوبست کرو گے؟ آج ہی رات مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے اور صبح کو اسے جواب دینا ہے۔ تم جواب نہ دو اسے تو پھر میں کیا کروں؟ میں بتاتا ہوں، اس نے کہا، اور اچانک ہی ثنا کو یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر گرنے سے بچنے کی کوشش کی۔ سامنے ہی کارنس بنا ہوا تھا جس کے کچھ کنارے ابھرے ہوئے تھے۔ دھکا اس طاقت سے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو گرنے سے بچا نہ سکی اور اس کا سر کارنس کے کونے سے ٹکرا گیا۔ سر اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ بھیجا ہل کر رہ گیا اور پھر پیشانی سے بھل بھل کر کے خون بہنے لگا۔ یہ خون اس کی آنکھوں تک میں آ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اندھوں کی طرح ٹٹولا اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملازمہ اس کے پاس پہنچی اور اس نے یہ منظر دیکھا اور چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ثنا کو ڈاکٹر کے سامنے پہنچا دیا گیا جسے راجہ ہدایت خان کے حکم پر طلب کیا گیا تھا۔ خود راجہ ہدایت خان ثنا کے پاس موجود تھا